پھر دوبارہ سے بتا رہی ہوں 7th کلاس پیج نمبر 82 پہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے کسی سے بات کرتے تو کیسے کرتے تھے، طریقہ کیا تھا، آپ کا انداز کہتے ہیں طریقے کو. ٹھیک ہے، پیج نمبر 83 پہ اس کی ایکسرسائز ہے. MCQs میں پہلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی گفتگو کو کتنی مرتبہ دہراتے؟ الف اس کا ٹھیک ہے 3 بار. دوسرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطبین کی کس چیز کی رعایت فرماتے تھے؟ مخاطبین کا مطلب ہوتا ہے جب کسی سے بات کرتے تو بات کرتے ہوئے سامنے والے کو دیکھتے. ٹھیک ہے، کہ سامنے والے کا مینٹل لیول کیا ہے. بچہ بیٹھا ہوا ہو ایک چھوٹا، اس کے آگے آپ ماسٹرز کے یا PhD کے لیکچر جاڑیں گے، فارمولے اس کو سمجھ نہیں آئے گی. ہر ایک کا مینٹل لیول جو ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سطح کا مطلب کیا ہے، اس کی جو مینٹل ایج ہے، جو ایوریج ہے، اس کو دیکھتے تھے، اس کے مطابق بات کرتے تھے. اس کے بعد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو میں مثالیں استعمال کرتے تھے. کیوں مثالیں دیتے تھے؟ سمجھانے کے لیے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو آپ نے اس کی مثال دی کہ اگر کسی کے گھر کے پاس ایک صاف پانی کی نہر بہتی ہو، بندہ 5 بار اس نہر میں صاف پانی میں نہائے، بندہ گندا تو نہیں رہے گا نا. ایک بندہ ہفتہ نہائے نا، اور ایک بندہ روزانہ 5 بار نہائے، تو کتنا فرق پڑتا ہے. آپ نے اس پر فرمایا اسی طرح اگر کوئی دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے تو گناہوں سے بھی ایسے ہی صاف ہوتا ہے. مثالیں دیتے تھے آپ. پھر آپ نے اپنی ختم نبوت کی مثال اس طرح دی کہ میں آخری نبی ہوں، یہ بتانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میری مثال اس طرح سے ہے، جس طرح نبوت کو سمجھو کہ ایک گھر ہے. ٹھیک ہے، نبوت جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو سلیکٹ کرتا ہے پیغام پہنچانے کے لیے، کہ اگر فرض کرو میں مثال دی انہوں نے کہ سارے نبی جو ان سے ہیں وہ ایک گھر کی طرح ہوں. سارے گھر میں جو اینٹیں لگی ہوتی ہیں، نبوت کے اس گھر میں ساری اینٹیں لگی ہوئی ہیں، سارے نبی ہیں، ایک اینٹ بیچ میں سے رہ گئی ہے. تو وہ اینٹ جب لگائیں گے تو مکمل ہو جائے گا نا. یا دیوار آپ بناتے ہیں اس میں ایک اینٹ چھوڑ دیں، وہ لگائیں گے تو کمپلیٹ ہو جائے گی. تو نبی پاک نے مثال دی کہ نبوت کی مثال اس گھر کی ہے جسے بنایا جائے اور بناتے ہوئے اس میں سے ایک اینٹ کو چھوڑ دیا جائے. اور جب کوئی لوگ پوچھیں تو کہیں بھئی کیا وجہ ہے، یہ کیوں چھوڑ دی، تو کہتے ہیں وہ جب اس کو لگائیں گے تو کمپلیٹ ہوگا. وہی نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، نبوت کے گھر کی آخری اینٹ میں ہوں. تو اس طرح مثالیں دیتے تھے باقی بھی آپ. اور اگلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں مثالیں استعمال فرماتے تھے سمجھانے کے لیے. اگلے پیج پہ آ جائیں. ہمیں اپنی گفتگو میں بچنا چاہیے فحش گوئی سے. فحش گوئی ہوتا ہے مثال دیں، کوئی کام کی دیں، کوئی دین اسلام کے دائرے میں رہ کے دیں. گندی باتیں، چیپ قسم کی باتیں نہیں کرنی مثالیں استعمال کرتے ہوئے. فحش کہتے ہیں چیپ کو. ٹھیک ہے، گندی باتوں کو فحش وہ ہوتی ہیں. مثالوں سے گفتگو میں پیدا ہوتی ہے دلچسپی. جب آپ مثال دے کے بات کرتے ہیں تو ذرا انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے آپ کی جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ. پھر شارٹ کوسچن ہے، جوامع الکلم کا کیا معنی ہے؟ جامع کی جمع ہوتی ہے جوامع. ٹھیک ہے، جامع کی جمع کیا ہے؟ جوامع. اور جامع کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ، مکمل. کلام کی جمع ہے، اردو زبان میں کلام یا کلمہ کہتے ہیں کسی لفظ کو جس کا معنی سمجھ آ جائے. کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بات، وہ جملہ جس کی بندے کو سمجھ آ جائے. تو جوامع الکلم کا مطلب ہے کہ ایسی گفتگو کہ جو کس طرح سے ہو، مکمل ہو، آپ کو سمجھ آ جائے. پیج نمبر آ جائیں 82 پہ، اور یہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے. اس سے نیچے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا. جوامع الکلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں جو الفاظ کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں لیکن معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت گہرے ہوتے ہیں. مفہوم کا مطلب بھی معنی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
مفہوم کا مطلب بھی معنی ہوتا ہے. جس طرح ہم کوئی کہتے ہیں صبر، اب صبر جو ہے وہ معنی ہے. اس کو ڈیٹیل سے بتائیں کہ کسی بات کو جو آپ کو پسند نہ ہو یا کوئی آپ کو ٹارچر کر رہا ہو مینٹلی یا فزیکلی، آپ اس چیز کو اس کے ریٹرن میں اسے کچھ بھی نہیں کہتے، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں. تو یہ اس کا معنی کیا ہے؟ مفہوم ہے. کسی کے لفظ کے معنی کو ایکسپلین کرنا کیا کہلاتا ہے؟ مفہوم. تو جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے؟ ایسے الفاظ جو چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا معنی اور مفہوم بہت بڑا ہوتا ہے. لفظ چھوٹا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا معنی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا ہوتا ہے. یہ نشان لگا لیا اس کا مطلب کیا ہے. آگے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات 3 دفعہ کیوں دہراتے تھے؟ یہ ادھر ہی دیکھیے آپ سیکنڈ پیراگراف میں حدیث شریف میں آتا ہے، یہاں سے نیچے والی لائن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار بات دہراتے. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تمام لوگ آپ کی بات کو سمجھ جائیں. ایک بار بات کی، 2 بار بات کی اور تیسری بات سارے بندے آپ کی بات کو سمجھ گئے. پھر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کے دوران اشارات کیوں فرماتے؟ اشارے کا مطلب کیا ہے کہ سم ٹائم بندہ صرف بتا دیتا ہے، آنکھوں کی بات ہو رہی ہے تو آنکھوں کی طرف اشارہ کر رہا، یا بتانا ہو کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ جن کے ساتھ چل کے وہ غلط کام کرنے کے لیے گیا، یا جن کے ساتھ چوری کی، یا جن کے ساتھ کوئی اور اس طرح سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جسم کے اعضاء کہتے ہیں آرگنس کو، اس کی طرف اگر آپ اشارہ کر کے بتاتے، اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ یہ ادھر دیکھیے پیج نمبر 83 پہ پہلی لائن دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے ساتھ زبان مبارک کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی تعلیم کے لیے اپنے جسم کے مختلف اعضاء سے بھی اشارہ فرماتے، جس سے مخاطبین کے علم و فہم میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، نشان لگایا ہے، تم تو نہیں لگا رہے. نیکسٹ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو میں سے ایک خوبی تعریف کریں. اسی پیج پہ آ جائیں. پیج کون سا ہے؟ 83. خوبیاں بتانی ہیں آپ کی گفتگو کی. تو یہاں پر آپ دیکھیں، یہ اس کی لائن بنتی ہے 4 5 6 7 8 9 لائن بنتی ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے، تو اس میں سے بہت سی خوبیاں لکھی ہوئی ہیں کہ انداز گفتگو میں اعتدال، نرمی، مخاطب کی عزت نفس کی رعایت فرماتے. یعنی کہ اگر کسی کو بات سمجھانی ہوتی تو پوری محفل میں اس کو بے عزت نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس کا کچھ لحاظ کر کے اشارے میں بات کرتے تھے کہ وہ سمجھ جائے جس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا آپ اس کا 4 نمبر لکھ لیں. یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے پوری محفل میں کسی کو بات کرنی ہو تو محفل کو پتہ بھی نہیں چلے کہ بات کس سے ہو رہی ہے، جس کی بات ہو رہی ہو وہ سمجھ جائے، تو سامنے والے کی عزت کا خیال کرتے. آگے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں کس کی قسم اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. بات جی لانگ کوشچن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو سے پر تفصیل سے نوٹ لکھنا ہے. یہ آپ کے پہلے ہی 2 پیراگراف، لیسن کے پہلے 2 پیراگراف اس میں آ جائیں گے. 82 پیج کے پہلے 2 پیراگراف، پیج 82 کے پہلے 2 پیراگراف. جی فرسٹ لانگ. دوسرا ہے اسوہ نبوی کے مطابق گفتگو میں الفاظ کے ساتھ ساتھ کن چیزوں کا خیال رکھنے سے گفتگو مؤثر ہوتی ہے؟ الفاظ بھی ٹھیک ہوں لیکن ادھر آ جائیں. پیج نمبر وہی 83 پہ جو ہم نے 4 شارٹ کیا تھا نا، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں وہ تمام بات، اس میں تو ایک بات بتانی تھی نا، تو یہ شارٹ کہاں پہ 4 ہے؟ دیکھیں ذرا، ابھی جو نشان لگایا تھا کہاں لگایا تھا؟ لائن نمبر بنتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یہ 8 پیج 8 لائن سے بنتا ہے. پورا پیراگراف ہے 3 لائنوں کا کہ ہمیں آپ کے انداز گفتگو میں اعتدال، نرمی، عزت نفس کی رعایت فرمانا، اس کو جم جانا.
یہ ساری باتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا کویشچن جو سا چوتھا لانگ ہے وہ سب سے آخری پیراگراف ہے، لاسٹ پیراگراف آپ کا لانگ ہے، اور فورتھ ہے، ففتھ تو آخری پیراگراف ہے نا، تو فورتھ ہے کہ آپ گفتگو کے دوران ان کی سطحوں کو کس طرح رعایت فرماتے۔ یہ جی آپ کی لائن نمبر بنتی ہے 5 سے شروع کریں، 5 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہوئے مخاطبین کی معاشرتی یہ والا سارا یہاں سے لے کے 2 پیراگراف یہاں تک قسم اٹھاتے تھے۔ یہ 2 پیراگراف چوتھے کا ہے، اور آخری پیراگراف جو ہے 5ویں کا ہے۔ یہی آپ کا آج کا کام ہے، اس کو دوبارہ گھر جا کے دیکھ لیجئے گا کہ وہ سمجھ نہ آئے تو، اور اس کے بعد جو لوگ نہیں آئے وہ بھی دیکھ لیں گے، میں اسی کو ادھر سینڈ کر دوں گی ابھی۔